علیکم، میں ہوں نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام سرکار۔ جی تو ناظرین، آج کے پروگرام جو ہے ہمارا دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک میں ہم ریلوے روڈ کے تاجروں کے مثال پہ بات کریں گے اور دوسرا ہم بات کریں گے آرٹ بازاروں کے تاجروں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام بنام۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ریلوے روڈ پہ۔ یہاں پہ کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کے جن کی دکانیں ہیں ان لوگوں کو، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری آفتاب بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ جی۔ سر مجھے بتائیے گا کہ ریلوے روڈ کے کیا کیا مسائل ہیں؟ میڈم، مسائل تو اتنے سے ہیں کہ اگر بتانے لگے تو شاید شام پڑ جائے، کیونکہ ہماری مارکیٹ جو ہے یہ شہر کے وسط میں ہے، انٹرس ہے 8 باروں کو جانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہاں جو ہمارے جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بہت گمگیر قسم کے ہیں۔ پورے شہر سے ٹریفک یہاں گزرتی ہے اور ہمارے جو دونوں چارٹر بینک چوک سے لے کر گمٹی چوک تک ہمارا ایک ایریا ہے ریلوے روڈ کا، اس میں آج تک کسی ٹریفک وارڈن کی ڈیوٹی نہیں دی۔ سب سے بڑا المیہ ہمارے پاس ہے، ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے کہ ایک وارڈن جو ہے اس روڈ پہ دینا چاہیے، کیونکہ ہم جو انڈسٹری کو ڈیل کرتے ہیں، ہم رہائشی جو کالونی ہے جو نئے مکان بناتے ہیں ان کو بھی ڈیل کرتے ہیں، اور پورا ایک سیٹ اپ ہے جہاں پہ تو پورے شہر سے لوگ ہمارے کسٹمر جہاں سے آتے ہیں اور گاڑیاں بھی کھڑی کرتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہمارا جو روڈ ہے وہ بہت کنسرٹڈ روڈ ہے، اس کے باوجود بھی یہاں ٹریفک جام نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے جو ٹریفک والے ہیں، جو لفٹر والے، ان کا سارا زور ہمارے روڈ پہ ہے۔ آپ کچہری بازار برون کچہری بازار دیکھ لیں، آپ حلالے احمد روڈ دیکھ لیں، یا آپ کچہری کے دیکھ لیں، وہاں گاڑیوں کا رش 2-2 3-3 لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہاں لفٹر کام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا یہ اللہ جانتا۔ صرف فیصلہ آباد میں واحد ریلوے روڈ ہے جہاں لفٹر 5 منٹ بعد یہاں آ کے ٹرینی ڈالتا ہے، اور کسٹمر آتا ہے، اس نے 1000 روپے کی چیز لینی ہے تو بیچارہ 2000 روپیہ اس کو چلان کے دے دیتا ہے۔ تو جب وہ 2000 دے گا تو دوبارہ تو وہ نہیں آ کر۔ اس سلسلے میں ہمارے جو تاجروں کا کاروبار ہے وہ بہت ہی کم ہو چکا ہے۔ بے روزگاری آگے اتنی بڑی ہوئی ہے، ملک کی معیشتی حالات ویسے ہی اتنے گمبھیر ہیں کہ اس کے باوجود تاجروں کا جو یہ ہماری حکومت کہتی ہے کہ یہ تاجر ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، تو ریڑھ کی ہڈی اگر وہ کام نہیں کرے گی تو وہ آپ کو کیا کریں گے؟ تو اس سلسلے میں انتظامیہ کو چاہیے کہ اس روڈ پہ خدا کا خوف کریں۔ ٹریفک والے جو ہر 5 منٹ بعد لفٹر آ رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے۔ ہاں، ٹائمنگ دے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ایک ہمارے جو ان کے پاس اتنی وفر ڈفری ہے، ایک ہمیں ملازم دے دیں جو اس کو کنٹرول کرے۔ جو اس کو کنٹرول کرے گا تو الحمدللہ یہ سب معاملہ نہیں ہوگا۔ اچھا، مجھے سر ایک چیز بتائیے گا، جیسے ٹریفک کے مسائل کی آپ نے بات کی، پورے فیصل آباد میں ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جگہ جگہ جو ہے وارڈنز موجود ہیں، تو یہاں پہ موجود نہ ہونے کی آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے؟ یہ ایسے ہے کہ ہم نو ایریا ہے۔ یہ یہاں سے جو گمٹی چوک ہے یہ سیکٹر 2 کا ہے، جو جی ڈی ایس ہے وہ سیکٹر 1 کا ہے۔ یہ دونوں سیکٹروں کے درمیان میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، نہ سیکٹر 1 والے ڈیوٹی لگاتے ہیں یا 2 والے لگاتے ہیں۔ ان کا آپس کا کوئی ایشو ہوگا، اس سلسلے میں ہمارا جو روڈ ہے وہ ان کی وجہ سے لیکن اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں۔ ہم نے تو بارہا سی ڈی او صاحب سے میٹنگ کی ہے، ڈی سی سے میٹنگ کی ہے کہ اس میں تو بتائیں کہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ اگر آپ ایک وارڈن اسے دے دیں اس روڈ کو تو یہ لفٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جو ہمارے پاس کسٹمر آ رہا ہے وہ ڈرتا ہے، آنے سے ڈرتا ہے، نہیں آ رہا، کیا کریں؟ اس کو کہاں سے لے کر جائیں؟ تو یا تو ہمیں پارکنگ دے، پارکنگ کے پاس ہے کوئی نہیں، نہ پارکنگ پلازا ہے، نہ کوئی پارکنگ جگہ ہے، تو گاہک آئے گا، کسٹمر آئے گا، اس نے گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے؟ کیونکہ ہمارے جو کسٹمر ہے وہ دور سے ہیں، انڈسٹری شہر سے باہر آ رہا ہے، جس نے شہر سے باہر سے آنا ہے اس نے اپنی گاڑی بھی آنا ہے نا، تو وہ کہاں جائے گا؟ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ چنیوٹ بازار کے باہر جو پلازا بن رہا ہے پارکنگ کا، تو وہ کافی نہیں ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھی اب تک نامکمل ہے نا، یا تو مکمل کریں۔ ہم نے ڈی سی صاحب سے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس شہر کے وسط میں ایک لیڈی پارک ہے، اور وہاں میرا خیال 10 لیڈی جو وہاں واک نہیں کرتی ہوں گی، ان کو آپ باغ جناح میں لے جائیں۔ اس پورے جو باغ بنا ہوا لیڈی باغ، اس کو آپ پارکنگ پلازے میں تبدیل کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ
کہ اس سائڈ سے جو سرودا روڈ سے آتا ہے, جو جڑا روڈ سے آ رہا ہے, وہ اپنی گاڑی یہاں پارک کرے گا. اور سب سے جو بڑا فائدہ ہوگا, جو کچہریاں جو گاڑیاں آتی ہیں, جو آپ ویسے آپ دیکھا ہوگا, آپ نے وزٹ کیا ہوگا کہ وہاں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, تو وہی گاڑیاں اگر اس پلازے میں سبمٹ ہو جائیں گی تو ایک تو روڈ کھلے ہو جائیں گے, اور دوسرا ہمارے شہر کا جو کہتے ہیں حسن بیوٹیشن, جو بیوٹیشن کہاں جائے گی جب آپ کی گاڑیوں کی بے ترتیبہ لڑیاں لگی ہوں گی تو وہ آپ کو کہاں لے جائیں گے. اس کے سلسلے میں ہم نے کو کہا کہ آپ یہاں پارکنگ پلازا کراتے. تو ڈی سی صاحب نے کیا کہا جی, کہہ رہے جی ہم یہاں جی فوڈ اسٹریٹ بنائیں گے. وہ اللہ کے بندے, فوڈ اسٹریٹ یہاں پہلے نہیں چل رہی. لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ فوڈ اسٹریٹ پہ آئیں گے نا, تو پیسے تو لوگوں کے پاس ہے نہیں. تو مین مسئلہ تو یہاں پارکنگ کا ہے. اصل تو معاملہ پارکنگ کا ہے. اگر پارکنگ ہماری یہ شہر کی سیدھی ہو جائے تو ہمارا شہر بہت خوبصورت ہو جائے گا, لوگ آئیں گے, لوگوں کو سپیس ملے گے. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے یہ روڈ ون وے تھا, چاٹبین چوک سے لے کر چنور بازار تک ون وے تھا. ابھی بھی اس کو ون وے کر دیں, ون وے کر دیں, اس کو مار روڈ, یہ جو ڈیوائڈر ہے اس کو ہٹا دیں اور پورا یہ ایک مار روڈ بن جائے گا, بڑا خوبصورت بن جائے گا. کسی کو دکان گرائی نہیں جائے گی اور اس کو بہترین سپیس مل جائے گا ان سے. اس سلسلے میں ہم نے ان کو کہا کہ اس کو روڈ کو ون وے کہتا ہے, اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا, ٹریفک کا روانی ہوگی, یہ جو جھنجھٹ بنا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا. اچھا سر, یہ ٹریفک کے مسائل تو آپ نے مجھے بتا دیے کہ یہاں پہ پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور ٹریفک یہاں وارڈن موجود نہیں ہوتے. مجھے یہ بتائیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کوئی اور مسائل بھی ہیں یہاں پہ؟ مسائل یہ کہ ہمارے پاس واسا کا بھی بڑا مسائل ہے. یہاں پہ واسا کا متعلق ہے, دونوں سائڈوں پہ نالے بنا دیے تھے کسی دور میں 85 میں یا 89 میں. وہ نالے ایسے ہیں کہ نالے کو جو رفتار ہے پانی کا وہ تو بالکل ختم ہو چکے ہیں. اس سے جو ہماری جو شاپس ہیں بنی ہوئی, اس میں جو پانی رسک کے اندر جاتا ہے, یہ ہماری جو دیواریں ہیں وہ کھوکھلی ہو رہی ہیں. بدقسمتی جب بارش آتی ہے, اب پہلے تو آتی نہیں ہے, جب آئے تو یہاں یہ صورت ہوتی ہے, جو ہماری دکانوں کے بیسمنٹ ہے اس بیسمنٹوں میں پانی چلے جانے سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. ہر سال نقصان ہوتا ہے. اس کے ہم نے ہر سال آواز اٹھائی ہے, واسا کو کہا کہ نالوں کو بند کر دیا جائے اور اس کے میں ایک چھوٹی نالی بنا دی جائے تاکہ جہاں لوگوں کا جو کاروبار بھی ہو رہا ہے وہ بھی چلے اور دوسرا جو نقصان ہو رہا ہے وہ نہ ہو. واسا کا متعلق ہمارا بہت ایشو ہے. آپ کے توسط سے میں اعلیٰ حکام کو کہتا ہوں کہ ہماری جو یہ نالے بنے ہوئے اس کو بند کر دیے جائے تاکہ جو دکانوں کے اندر پانی جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے, اس سے ہمارا جو نقصان ہوتا ہے وہ نہ ہو. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے کمپلین کی ہے؟ ایک بار نہیں 10 بار کمپلین کی ہے. اس بار کی طرف سے کیا رسپانس ہے؟ کوئی رسپانس نہیں. ایک دفعہ سروے کیا تھا انہوں نے کہ ہم آپ کو ایک نیا پائپ لائن ڈال دیں. اگر وہ پائپ لائن نہیں ڈال جائے, ہمارے چارٹر بینک چوک سے لے کر گمٹی چوک ایک نئی پائپ لائن ڈالی جائے, اس سے بھی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. ابھی بھی ان کے پاس بجٹ ہے. میں ایم ڈی واسا سے گزارش کرتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ آپ اس کا سروے کروائیں. لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے ہر سال, اس کو بچانے کے لیے آپ کو دیکھو گورنمنٹ نے آپ کو پرپورٹ دیا کہ آپ لوگوں کا بھلا کریں, تو آپ اگر بھلا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پہنچے گا. اس سلسلے میں آپ ایک نئی پائپ لائن ہمیں ڈلوا دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بالکل گورنمنٹ کو آپ کے اس مسئلے کی طرف دیکھنا چاہیے. مجھے سر یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ بارش آتی ہے تو نقصان ہوتا ہے, کس حد تک جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے؟ جو دیکھنے آپ ہمارے جو بیسمنٹ بنے ہوئے ہیں دکانوں کے, اس کے اندر سامان ہوتا ہے نا, الیکٹرکسٹی کا سامان ہے, ہارڈ ویئر کا سامان ہے, لوہے کا سامان ہوتا ہے. جب پانی اندر جائے گا تو وہ تو خراب ہو گیا. ڈبے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. موٹریں پانی جو ہوتی ہیں الیکٹرکسٹی کی موٹریں ہیں, وہ دکانیں ہیں وہ بھی اپنا کہتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے. اس سے کافی نقصان ہوتا ہے. اس کو دیکھنا چاہیے. میں ڈی سی صاحب سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو ایشو ہے اس کو حل کیا جائے تاکہ لوگوں کا جو نقصان ہوتا ہے وہ نہ ہو. بالکل. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ کیا بجلی کے بھی مسائل ہیں؟ ہاں, بجلی کا بہت ہمارے مسائل ہیں جی. بجلی کا تو ایک تو ہمارے پاس ٹرانسفارم ایک ہے جہاں لگا ہوا ہے, وہ ہمارا جو پوسٹ آفس ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. اور ہمارے جو بیک میں ایک کلونی ہے کینال کلونی, ان کو بھی انہوں نے لوڈ دیا ہوا ہے. دکانوں کے ہمارے اپنے بھی مسائل ہیں. دکانوں کو انہوں نے اے سی لگایا ہوا ہے, کسی کا ہماری جو انڈسٹری چلتی ہے خراج مشینیں لگی ہوئی ہیں. اس سلسلے میں آئے روز جو ہمارا جو ہے ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا ہے اور لوڈ کم ہو جاتا ہے. لوڈ کم ہو تو گزارا ہو جاتا ہے. جب لوڈ تیز ہوتا ہے تو ہمارے اکثر یقین کریں کہ دکانوں کے جو بلب وغیرہ ہے, جو مشینری ہے وہ خراب ہو جاتی ہے آئے دن.
تو وہ بھی ہم نے کمپلین کی ہوئی ہے لیکن اس کا بھی کوئی سدباب نہیں ہو رہا. یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارا الیکٹریسٹی کا بھی, کیونکہ اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ایس ڈی او باغ چلے جاؤ, ہمارے پاس عملہ لیا جی, ایک دن کے لیے 3 دن لگ جاتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کروانے کے لیے. یہ صورت بنی ہوئی ہے. آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا کبھی؟ احتجاج کریں کس کے خلاف کریں جی؟ اپنے خلاف کریں. اب اپنا کاروبار خراب کریں, آپ باہر آئیں گے آگ لگائیں گے, ٹائروں کو آگ لگائیں, اس سے بھی لوگوں کا نقصان ہوگا نا, کیونکہ دھواں بھی تو ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے نا. تو ہم اپنے فائدے کے لیے دھواں چلائیں, ٹائر آگ چلائیں, کیونکہ یہ لوگ سمجھتے وہی زبان ہے نا. ہماری جو انتظامیہ ہے وہ یہی زبان سمجھتی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہ ہم اپنے فائدے کے لیے ہم عام پبلک کا نقصان کریں وہ بھی ہماری زیادتی ہے, ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی کی اگر میں بات کروں تو کس حد تک جو ہے وہ آپ لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے؟ دیکھیں جی, مہنگائی ایک ہمارا صدیوں پرانا ایک سلسلہ ہے جی, اس میں تو ہم کچھ بھی سے نہیں کر سکتے. جب بھی مہنگائی کا مقصد ہے کہ جب ریٹ بڑھتے ہیں تو اسے عام پبلک کو, عام جو گاہک ہے اس کو فرق پڑتا ہے. اگر پٹرول مہنگا ہو جائے تو وہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی, اس سے پھر بل وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں مہنگائی کا ایک سرکل ہے. کاروبار چلتا ہو تو یہ مہنگائی دکھتی نہیں. صرف اگر کاروبار حکومت اس کاروبار کو ہمارے چلانے کے لیے سیریس ہو تو مہنگی ہونی چاہیے, وہ کوئی عام بندہ بھی افورڈ کر سکتا ہے. صرف اور صرف جب اس کے بعد کاروبار نہیں ہوگا, روزگار نہیں ہوگا, تو وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اپنا آپ لیں گے تو وہ بھی آپ کو مشکل ہو جائے گی. گورنمنٹ کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ گورنمنٹ کو میسیج تو میرا خیال ہے جی ہر بندہ اس پہ میسیج دے رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی. تو آپ کے ساتھ سے ہم انتظامیہ, ضلعی انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ آپ تاجروں پر رحم کریں, آپ تاجروں پر رحم کریں. جب سے ڈی سی صاحب فیصل آباد میں آئے ہوئے ہیں, انہوں نے تاجروں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ان کے کاروبار کا ختم کیا ہوا ہے. بیوٹیشن کے نام پر ہمارا گینڈا گھر بہت خوبصورت ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یہ اس کے گینڈا گھر کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ ہزاروں لوگوں کا کاروبار خراب کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا المیہ ہے ہمارے شہر کے لیے. خوبصورتی ہونی چاہیے لیکن ایک چیز پر فوکس کر کے اس کو شہر کو خوبصورت کرنا یہ بھی زیادتی ہے. اس میں آپ صفائی کا بھی نظام آپ دیکھ لیں کہ کوئی نہیں ہے, تو آپ کس کو دکھائیں گے؟ پارکنگ پلازے آپ کے پاس ہے نہیں. جب وہ جو آج کا جو سفر ہے وہ تیزی کا ہے, ہر بندہ اپنے موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے شہر پہ, ٹھیک ہے نا جی. چلو آپ نے 10 گاڑیاں ہمیں دے دی ہیں, اس کا کیا ہوا؟ اس کا ابھی بھی تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. یہی لوگ ابھی بھی تک اپنے موٹر سائیکل پہ شہر آ رہے ہیں. تو جو موٹر سائیکل پہ شہر آئے گا اس نے موٹر سائیکل کھڑا کرنا ہے, کہاں کھڑے گا وہ؟ تو اس سلسلے میں پارکنگ پلازے انہوں نے بنائے ہی نہیں, تو سختی انہوں نے پہلے کر دی کہ لیے آپ کے موٹر سائیکل بند کر دیے جائے, آپ کا کاروبار بند کر دیا ہے, سب کچھ بند کر دیا ہے, تو صورت کوئی نہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. بالکل ایسا ہی ہے, نے جنرل سیکرٹری کی بات سنی جن کو تھا کہ یہاں پہ پانی کے مسائل بھی ہے, تو انتظامیہ کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید اسی ٹاپک پر بات کریں گے. ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم اس وقت ریلوے روڈ پہ موجود تھے اور ہمارے ساتھ ابھی وائس چیئرمین جو ہیں کیسر سیٹھی صاحب موجود ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیے گا ریلوے بازار کے مسائل کیا کیا ہیں, میں آپ سے جاننا چاہوں گی. میڈم, ریلوے روڈ کے مسائل تو ویسے بے تحاشا ہے, صرف مینجمنٹ کا فقدان ہے. اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے تو میرا خیال ہے اتنے بڑے مسائل نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے, جس کے لیے ہمیں بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی ہے. اور انتظامیہ بھی ہماری بات نہیں سن رہی, سی ٹی او صاحب بھی نہیں سن رہے اور سی او صاحب بھی نہیں سن رہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اگر اس پہ خیال کریں. شہر کے ناک کے نیچے ہم ریلوے روڈ پہ رہ رہے ہیں, اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور پورے شہر کا گزرگاہ ہے. ٹھیک ہے, اگر تھوڑا سا اس کو مینج کر لیں بہتر طریقے سے تو میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا ایشو ادھر ہے نہیں ہے, صرف مینجمنٹ تھوڑی سی چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہاں؟ مسئلہ سب سے بڑا تو اس وقت ٹریفک کا چل رہا ہے, کیونکہ دکان مارکیٹ ہے اور دکان پہ جس نے بھی آنا ہے شاپنگ کے لیے اس نے ظاہری بات ہے اپنی کنوینس پہ آنا ہے. اگر اس کو کنوینس کھڑی کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی تو وہ دکان سے سامان بھی پرچیز نہیں کرے گا. اس وجہ سے ہمارے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 30-40% رہ گئے ہیں تو یہ بلا شبہ غلط نہ ہوگا. اچھا سر, میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ دکانوں کے آگے چنچی کھڑے ہو رہے ہیں, لوڈرز کھڑے ہو رہے ہیں, تو اس سے کیا آپ کے کاروبار پہ افیکٹ پڑ رہا ہے؟
جی بالکل فرق پڑتا ہے. اب دیکھیں یہ چرستہ ہے, مین رستہ ہے گمٹی چوک کا, ادھر یہ سارے رکشے لگے ہوئے ہیں, چنگی لوڈر لگے ہوئے ہیں, ٹریفک کا گزر نہیں ہو رہا, اچھے طریقے سے فلو نہیں ہے. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ادھر یہاں پہ کوئی سارجنٹ وغیرہ کھڑا ہو جائے, سی ٹی او صاحب ادھر پراپر کوئی بندہ کھڑا کر دے اپنی, تو یہ پارکنگ نہ ہو, کیونکہ ادھر کوئی بندہ ہوتا نہیں ہے متعلقہ, اس وجہ سے یہ پارکنگ کرتے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی پراپر بندہ انسپیکٹر یا کوئی سپاہی ادھر کھڑا کر دیں ٹریفک کا, تو یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ انتظامیہ اس طرف فوکس کیوں نہیں کر رہی, کیا مسئلہ ہے اس چیز کا کہ وہ اس طرف دھیان ہی نہیں دے رہی؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی عملے کی کمی ہے, ٹھیک ہے, وہ وجہ ہو سکتی ہے. باقی آج کل یہ چلان کرنے میں سب سے آگے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دکانیں ہیں, اب کسٹمر آیا, اس نے اگر کوئی سواری اتاری بھی ہے تو گاڑی صرف جسٹ اس نے کھڑی کر کے بندہ بٹھایا یا کو اتارا ہے تو فوراً وہ سر پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹریفک والے جو لفٹر والے ہیں, اور ان سے آ کے زبردستی 2000 روپیہ وصول کرتے ہیں. کسی کو بھی معافی نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے گاڑی غلط پارک کی ہے اس کو یہ چلان پے کرنا چاہیے, مگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بد نظمی ہے اور نہیں ٹھیک ہو رہا کام. جو بھی آتا ہے ٹریفک ادھر یا گاڑی کھڑی کرتا ہے, کھڑی کر کے دکان تک جاتا ہے تو یہ پیچھے اس کا چلان ہو جاتا ہے. لیکن سر بد نظمی کی بات تو ہے نا, جب پارکنگ کی پراپر جگہ نہیں ہے اور لوگوں نے بھی آنا ہے, چیزیں خریدنی ہے, تو اس میں اب ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. اب دیکھیں اس میں ہم نے 12 دفعہ سی او صاحب سے ریکویسٹ کی ہے, کیونکہ یہ سی او صاحب کا کام ہے کہ اپنے عملے کو بھیج کے اس کو پورے طریقے سے اس کی لائننگ لگوائیں پارکنگ کی, جو کہ پورے بازار میں آپ کو دونوں طرف میں نظر نہیں آ رہی. اس کی لائنیں اگر پراپر لگی ہوں پارکنگ کی تو گاڑی اس پارکنگ کے اندر ہو, جو اس سے باہر ہو اس کا وہ چلان کرے, ٹھیک ہے. تو اس کی آگاہی بھی نہیں ہے, اور کہیں بھی پورے ریلوے روڈ پہ نو پارکنگ کا بورڈ بھی نہیں ہے. اور باہر کا بندہ جو بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, جو پہلے کبھی ریلوے روڈ پہ نہیں آیا یا آیا ہے, اس کو نہیں پتہ کہ یہ میں نے گاڑی ادھر کھڑنی ہے تو میرا 2000 کا چلان ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کے لیے یہ چاہیے کہ ادھر کو بیل بورڈ لگائیں پارکنگ کے, نو پارکنگ کے. اور اس کے علاوہ سی او صاحب سے ہماری گزارش ہے, جو کہ ہم پہلے بھی 12 دفعہ کہہ چکے ہیں, کہ ادھر لائنیں لگائیں تاکہ پراپر طریقے سے اس کو ٹریفک جو ہے وہ ہینڈل ہو سکے. اچھا مجھے بتائیں, پورے فیصل آباد میں ٹریفک کے مسائل پہ کام کیا جا رہا ہے, دیکھتے ہیں ہم کہ اور ساتھ ہی ساتھ بیوٹیفیکیشن پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زور اور شور سے کام چل رہا ہے, تو اس روڈ پہ کیوں وہ فوکس نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں اس چیز کا ہی تو ہمیں افسوس ہے کہ ریلوے روڈ مین مارکیٹ ہونے کے باوجود اس پہ کیوں نہیں فوکس کیا جا رہا, ٹھیک ہے. اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بیوٹیفیکیشن کا کام روٹی کے بعد آتا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو روزگار ہونا چاہیے. جو تاجروں کو مشکلات ہیں, ان کے کاروبار کے آڑے آ رہی ہیں, اس کو پہلے پراپر طریقے سے حل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بیوٹیفیکیشن کریں, ہم اس کے حق میں یہ نہیں ہے کہ نہیں نہ کریں, مگر لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر کے خراب کر کے یہ بیوٹیفیکیشن کا عمل یہ نہایت نامناسب ہے. اچھا سر, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی وارڈن والا موجود نہیں ہوتا, لیکن وہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں, اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو وہاں پہ وارڈن والے ہیں, تو کیا یہ ڈیلی روٹین میں موجود ہوتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, ہر وقت موجود نہیں ہوتے. یہ جب ٹریفک ادھر گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے رکتی ہے تب کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ ٹریفک والے ہوں, آپ دیکھیں ٹریفک والا آیا ہے تو ادھر کوئی بھی, آپ اگر کیمرہ مین آپ کا دکھا سکے تو یہاں پہ رکشے فوری یہاں سے نکل گئے ہیں, ٹھیک ہے, جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا فوکس صرف کریں. ہم کہتے ہیں سی ٹی او صاحب اور سی او صاحب یہ مشترکہ اگر کوشش کریں اس روڈ کے اوپر تو یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اتنے کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں, اگر تھوڑا سا اس کو فوکس کریں اور فوکس مینجمنٹ ٹھیک کریں, دونوں مل کے آپس میں اگر کام کریں تو یہ ہو جائے گا سارا. بالکل, بس فوکس کرنے کی ضرورت ہے, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ناظرین, ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید اسی ٹاپک پر بات کریں گے. ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے ریلوے روڈ کے تاجروں کے مسائل سنے, اور ابھی ہم جو ہے 8 بازاروں کے تاجروں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجروں کے چیئرمین, جن سے ہم جانتے ہیں کہ جو 8 بازار ہیں ان کے تاجروں کو جو ہے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ 8 بازاروں کے تاجروں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میڈم, میں سابقہ ڈپٹی میئر بھی ہوں, اسی علاقے میں میری رہائش ہے, اسی علاقے میں کاروبار کرتا ہوں. ڈپٹی میئر کے ساتھ ساتھ میں سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کا چیئرمین ہوں, جو سب سے بڑی تنظیم ہے تاجروں کی. 8 بازاروں میں ہمارے مسئلے ہی مسئلے ہیں.
سب سے مین مسئلہ ہمارا شہر میں پارکنگ کا ہے. اس کے بعد یہ بیوٹیفیکیشن جو ہو رہی ہے ہمارے کچہری بازار میں، آپ دیکھیں تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے، نہ کوئی دکاندار کوئی مطلب کوئی وہ اتنے پریشان ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بٹ صاحب کوئی گاہک آ ہی نہیں رہا. اگر گاہک نہیں بھی آ رہا نا تو یہ مٹی جو انہوں نے گرین بیلٹ کھودنے کے لیے گڑھے کھودے ہیں تو مٹی دکانوں کے اندر جا رہی ہے، جو سامان اندر ہے ان کا بیڑا گرک ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ٹریفک مطلب کار موٹر سائیکل وغیرہ، انہوں نے کار تو ویسے بند کی ہوئی ہے جو کہ تاجروں کے لیے بڑا مسئلہ ہے. پھر سی ٹی او سے میٹنگ ہوئی ہے، ڈی سی سے میٹنگ ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نرمی کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کاروبار کی بات کریں تو کاروبار سب سے بدترین کچہری بازار میں، اس کے بعد 8 بازاروں میں تو مکمل طور پر کاروبار سٹاپ ہوا. ہمارے دکاندار کہتے ہیں بٹ صاحب خدا کا واسطہ آپ برائے مہربانی مریم صاحبہ سے ریکویسٹ کریں، کیونکہ میری وابستگی نون لیگ سے ہے، میں سابقہ ڈپٹی میئر بھی نون لیگ سے بنا تھا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں رانا صاحب سے مل کے کہ رانا صاحب برائے مہربانی یہ جو کام ہے اس کو جلدی سے جلدی مکمل کرا لیں. اس کے ساتھ ساتھ کچہری بازار میں تو کام ہو ہی رہا ہے، وہ تو ڈسٹرب ہو ہی رہے ہیں. انہوں نے دوسرے بازار یعنی کہ جنگ بازار بھی شروع کرا دیا ہے. جنگ بازار کے علاوہ جو دوسرے بازار ہیں 6، وہاں پہ انہوں نے جو سوئی گیس والے ہیں انہوں نے کھدائی شروع کرتی ہے. کھدائی کرنے کے بعد 15 دن وہ تار ہی ڈالنے نہیں آتے. وہ مٹی ہوتی ہے دکانداروں کے کان میں، ناک میں، منہ میں جا رہی ہے، جو بیماری کا سبب بن رہا ہے. تو گاہک بھی نہیں آ رہے صرف ٹریفک بند کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں بٹ صاحب ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہم کہاں جا کے رونا روئیں. تو لہذا یہ جو آپ کا 41 کا چینل ہے، یہ آ کے جب ہمارے دکانداروں سے انٹرویو کرتا ہے تو آپ کو خود بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کیا پرابلم ہے. تو ہم تو لیڈری کرتے ہیں، ڈپٹی میئر بھی رہا ہوں میں اس فیصل آباد سٹی کا. تو میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 8 بازاروں میں فیصل آباد میں، حالانکہ سب سے جو اگر ہڑتال ہو 8 بازاروں میں تو ہڑتال سمجھی جاتی ہے فیصل آباد. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ بیوٹیفیکیشن کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو کیا اس سے کاروبار متاثر ہوا ہے؟ میں وہی میڈم آپ کو بتا رہا ہوں، صرف متاثر نہیں ہوا بلکہ بیڑا گرک ہو گیا ہے. بیڑا گرک ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فی الحال ہماری پراپرٹی کا بیڑا گرک ہو گیا. لیکن ڈی سی سے بات کر لیں، کمشنر صاحب سے بات کر لیں یا انتظامیہ سے بات کر لیں، وہ کہتے ہیں جب یہ بیوٹیفیکیشن ہو جائے گی تو ہماری یہاں پراپرٹی بھی بڑھ جائیں گی، ہمارا گاہک بھی بڑھ جائے گا. لیکن گاہک تو تب بڑھے گا نا جب بیوٹیفیکیشن مکمل ہوئے گی. ابھی تو لوگوں کو یہ ذہن میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں یہ کب مکمل ہوگا. اچھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ 3 مہینے تک جو ہے یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا. 30 مارچ تک کہنے مکمل ہو جائیں، لیکن مجھے یہ 31 مارچ تک مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. مجھے نہیں بلکہ جو دکاندار ہیں کچہری بازار کے وہ بھی بتا رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں. بعض کا یہ ہوتا ہے کبھی واسا کا پرابلم بن جاتا ہے، کبھی ٹھیکیداروں کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی وابڈا کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی محکمہ نہیں ادھر کام کرتا، کبھی کوئی محکمہ نہیں کرتا. تو اے سی سی ڈی صاحب جو جب ہم فون کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو کھینچتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ کام شروع کرا دیتے ہیں. اچھا، مجھے بتائیے گا سر، بیوٹیفیکیشن کا کام شروع کرنے سے پہلے کیا تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ نہیں کی تھی؟ میڈم یہ جو آرڈر ہے نا وہ کہتے ہیں جی اوپر سے آیا ہے، یعنی کہ ہماری مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے کہا ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں. حالانکہ ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ فیصل آباد میں جو آپ گرین بیلٹ اب بازاروں میں بنا رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے بنانی ہے تو جا کے جناب باغ میں جائیں، وہاں پہ سیرگاہ بنائیں، یہ ایک ہب ہے کاروبار کا، یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حکم ہے، بٹ صاحب آپ کی وزیر اعلیٰ، آپ کی جماعت کی وزیر اعلیٰ ہے، لہذا آپ ہماری بات مانیں. دیکھیں مجبوری میں ہم نے ماننا پڑا ہے، مان بھی رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہمارے دکاندار ہیں وہ بالکل ان کی بس ہو چکی ہے. وہ تکلیف میں اتنے پریشان ہیں، اتنا پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیڑا گرک ہو گیا کاروبار کا، ہم بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے. ہمارے جو دکاندار کپڑے کی مارکیٹوں کے گلیوں میں ہیں وہ کہتے ہیں بٹ صاحب ہمارے 10 جو ملازم تھے اب 1 یا 2 رہ گیا ہے، ان کو بھی ہم تنخواہ بڑی مشکل سے دے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلو اگر بیوٹیفیکیشن آپ نے کچہری بازار میں شروع کرا دی ہے تو پہلے یہ مکمل کریں. بالکل صحیح بات. بازار کو نہ چھیڑیں، امیپر بازار کو نہ چھیڑیں، کارخانہ بازار کو نہ چھیڑیں. اس کے علاوہ جو آپ نے جو سوئی گیس کے پیپ شروع کر دیے، واسا کا کام شروع کر دیا، سیوریج کا ایک دم انہوں نے شروع کر دیا. تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ 8 بازاروں کو
पता नहीं इन्होंने कौन सा जुल्म कर रहे हैं। फ़िलहाल तो हमें जुल्म लग रहा है क्योंकि हमारा कारोबार ठप हो चुका है। लेकिन सर उनका ये भी तो कहना था ना कि जब इकट्ठा काम शुरू किया जाएगा तो इकट्ठे ही मुकम्मल होकर चीज़ें बेहतर हो सकेंगी, तो आपको ऐसा नहीं लगता? मैडम देखें, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई अजाड़ जगह नहीं है, ये एक कारोबारी हब है। यहाँ पे बाहर से लोग, लाखों लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं। वो जब आते हैं तो उन्हें जब जो मिट्टी उठती है उनके मुंह में जाती है, ट्रैफिक बंद मिलती है तो वो चले जाते हैं। तो उसके साथ साथ लोगों का रिज़्क भी तो चलना चाहिए। ब्यूटिफिकेशन अगर करनी है तो रात दिन काम कराएं। तो रात दिन काम अगर 3 महीने का टाइम था तो इनको 1.5 महीने में मुकम्मल करना चाहिए था। तो फिर ये पहले कचहरी बार मुकम्मल करें ताकि फिर लोगों को ये पता चल जाए कि अगर ब्यूटिफिकेशन जो हो रही है इसका फ़ायदा होगा तो फिर दूसरे बाज़ार भी इनको ब्यूटिफिकेशन करने देंगे। अगर ये कचहरी बाज़ार में इन्होंने 6 महीने लगा दिए, साल लगा दिया, तो फिर परेशानी पैदा होगी, मुझे भी परेशानी पैदा होगी और गवर्नमेंट को भी होगी। फिर ब्यूटिफिकेशन दूसरे बाज़ारों में नहीं होगी। अच्छा सर, मुझे बताइए कि कस्टमर आते हैं अभी भी, या वो भी उस तरफ भी उनका जो है कस्टमर भी आना बंद हो गए? मैडम कस्टम ना होने के बराबर है। जब मैं देखे ना, ये अपना नारकली है, बोना बाज़ार है, रिगो रोड़ा, वहाँ पे लेडीज़ कस्टमर हैं, वहाँ पे इतना रश होता है ना, इतना रश होता है। एक तो मैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आगे रमज़ान शुरू होने लगा है, फिर उसके ईद के दिनों में वहाँ पे औरतों का इतना रश होता है, इतना रश होता है। आज मैं सिटी साहब के से मिल के आया हूँ और RP साहब से मिला हूँ। मैंने कहा कि सर रमज़ान शुरू हो रहा है, ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। रमज़ान रहमत का महीना है तो वहाँ पे इतनी चोरियाँ होती हैं, चिकारियाँ होती हैं। यकीन करें कि वहाँ पे 8 बाज़ारों में जितनी प्रॉब्लम अब फैसलाबाद शहर पूरे में नहीं है जितनी 8 बाज़ारों में प्रॉब्लम। सिक्योरिटी का निज़ाम यहाँ पे बेहतर क्यों नहीं है? देखिए, स्कोट जब से RP साहब आए हैं वो हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ जिस तरह कि मैंने आज ये कहा कि रमज़ान में रश बहुत होता है, उसके साथ जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन होंगे उसमें तो बहुत रश होगा। तो उन्होंने मैंने कहा कि आप लेडीज़ पुलिस वाले उधर लगाएं ताकि जो औरतें चोरी चिकारी करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो कि मैंने बता दिया है, मतलब SP लैलबर्टों को भी बता दिया है कि ये हमारे नारकली है, रिगर रोड है, जो बोना बाज़ार है, वहाँ पे औरतें लोगों के पर्स से पैसे निकालती हैं। ये हमारे लिए 8 बाज़ारों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि SP लैलबर्टों और RPO साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे ताजरों की बात भी सुने हैं। देखें, अगर काम अच्छा करेंगे तो हम उनको अच्छा कहेंगे, अगर काम अच्छा नहीं कहेंगे तो हम अच्छा नहीं कहेंगे। देखें, हमारी मरीम साहब तो पैसे लगा रही हैं, वो अपने हिसाब से आवाम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम इसलिए खुश नहीं है कि हमारे दुकानदारों का जो कारोबार है इस वक्त ठप हो चुका है। बिल्कुल वो कोई पैसा भी नहीं, वो कहते हैं बाट साहब अभी पैसा कोई नहीं बट रही। बिल्कुल, ये आपने ठीक बात की है कि CM साहिबा की तरफ से तो रिस्पांस अच्छा है, लेकिन हमारी इंतजामिया उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख रही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पार्किंग का मसला किस हद तक सॉर्ट हुआ है? देखिए, कह रहे हैं कि पार्किंग जो होगी ना, जो प्लाजा बार है उसको भी दोबारा तमीर करना शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ ये जो बार है अपना जो रेलवे की जगह है, वहाँ पे भी कहते हैं हमने पार्किंग बनानी शुरू कर देनी है, जगह हमें मिल गई है। देखिए, जगह तो उन्होंने कहा कि मिल गई है, लेकिन मिलने के साथ साथ उसको फौरी तमीर भी कराएं ना। गरीब लोग बेरोजगार हो चुके, जो 5 फुट में जगह लगाते थे 8 बाज़ारों में, उनको बेरोजगार किया हुआ है। उनके लिए भी कहते हैं हम जगह दे देंगे, लेकिन जब जगह देंगे तो फिर बेचारे उनकी परेशानी ख़त्म होगी ना। लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, बददुआएं दे रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं। लेकिन मरीम साहबा ने कहा है कि हमने रेलवे की जगह ले ली है, इंशाल्लाह वहाँ पे पार्क भी बनेगा, उसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनको भी भलाई किया जाएगा, उसके साथ साथ पार्किंग के लिए भी जगह हम वहाँ पे देंगे। अगर ये दे देंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो 8 बाज़ारों की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। सर, जो चिनियोट बाज़ार का प्लाजा लिया गया था पार्किंग के लिए, वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी? मैडम जाके देख लें, मतलब ट्रैफिक इतनी है, गाड़ियाँ इतनी है, मोटरसाइकिल इतना है कि वो नाकाफ़ी है। एक छोटा सा प्लाजा वो 8 बाज़ारों के लिए नाकाफ़ी है। आप देखें, कचहरी बाज़ार में देखें, दूसरे बाज़ारों में देखें, इतनी मोटरसाइकिल हैं, आप पैदल नहीं गुजर सकती। सर, मुझे बताइएगा, पूरे फैसलाबाद में ट्रैफिक के मसाइल पे काम किया जा रहा है। CTO साहब ने कहा कि हमने ट्रैफिक के मसाइल को जो है वो बहुत हद तक हल कर गया, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे अगर हम 8 बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पे तो ट्रैफिक वैसे की वैसी है। देखें, वही बात है ना, CTO साहब जो कह रहे हैं वो सब ओके की बात दे रहे हैं, ऊपर भी और RPO साहब को, CP साहब को भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैंने 1000 दफ़ा CTO साहब को कहा कि सर आपके वार्डन
ड्यूटी नहीं कर रहे। उनका सिर्फ काम है 2000 रुपया जुर्माना करना बस। वो तो ऐसे है कि भर्ती इसलिए हुए हैं कि भी 2000 जुर्माना करें। ऐसे पंजाब गवर्नमेंट इनके 2000 जुर्माना करेंगे तो फिर चलेगी। तो लिहाजा सीटी साहब को मैंने बार बार कहा है कि जो हमारे 8 बाज़ार हैं, जो 4 वन में हैं, 4 दूसरे वन में नहीं है, जो बाज़ार वन में है कम से कम कॉर्नर पे एक कांस्टेबल खड़ा करें, वो भी नहीं खड़ा करते। जब जो वन में जाते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। आप देख लें, मेरी बात छोड़ें, आप ये कैमरा अपना लगा लेना, कौन से आपको नज़र आ रहा है कोई वार्डन खड़ा, आपको कोई ट्रैफिक का निज़ाम ठीक लग रहा है? बात यह है कि सीटी साहब के कहने से मतलब ट्रैफिक ठीक नहीं हो जानी। हाँ, आप दुकानदारों से पूछें, आप जो गुज़र हैं उनसे पूछें, जो हम लोग हैं हमसे पूछें। हम तो कह रहे हैं जब ठीक होगी तो हम ठीक कहेंगे, अगर ठीक नहीं है तो हम ठीक नहीं कहेंगे। हालांकि मैं नून लीग का बंदा हूँ, मैं नून लीग से डिप्टी मेयर बना हूँ, लेकिन जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट गलत काम करती है तो मैं दबंग तरीके से ताजरों की नुमाइंदगी करता हूँ, गरीब लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ, रहायशियों की नुमाइंदगी करता हूँ, क्योंकि मैं एक अवामी आदमी हूँ। मैं एक अवाम में रहता हूँ और अवाम की जो दुख तकलीफ़ होती है उनको सुनकर आगे तक पहुँचाता हूँ। और आपके जो चैनल हैं इनके ज़रिए ऊपर तक बात पहुँचती है और तकरीबन हमारी आवाज़ से काम हो भी जाता है। देखें, पिछले दिनों में ये कचहरी बाज़ार में काम ठप हो गया था, तो लोग मेरे पास आए, मैंने अपना डीसी साहब से कहा, तो डीसी साहब ने फौरी वासा के अपना एमडी साहब को भेजा और काम शुरू हो गया, तो लोग मुतमिन हो गए। मैं ये कहता हूँ हमें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये लेट हो गया, ये ब्यूटिफिकेशन कचहरी बाज़ार जो करवा रहे हैं, अगर ये लेट हो गया तो दूसरे बाज़ारों ने ब्यूटिफिकेशन काम नहीं करवाना, क्योंकि वो कह रहे हैं भट्ट साहब हम एक बाज़ार शुरू हुआ है तो अभी दूसरे बाज़ार में शुरू नहीं हुआ तो गाहक भाग गए हैं। तो ये जो 3 महीने की बजाय जो 6 महीने लगा ले या 8 महीने लगे तो हम कहाँ पे जाएंगे? क्या करनी है हमने? अपनी प्रॉपर्टी महंगी करनी? क्या करेंगे जब हम ख़त्म हो जाएंगे? जब हम खर्चे तो बंद नहीं होते, खर्चे तो होते जा रहे हैं, पता नहीं ये कब होंगे। ऊपर से लोग बीमार हो रहे हैं, मिट्टी लोगों की दुकानों में जाकर लोगों का सामान जो अंदर डला हुआ है वो ख़राब हो रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। तो डीसी साहब बात तो सुन रहे हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए ना उसी तरह नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आपने बात सुनी, हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद थे इनकी। अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जब यहाँ बाज़ार में ये विज़िट करते हैं तो इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम हदायत अंसारी है। अच्छा सर, हदायत साहब मुझे बताइएगा कि जब आप 8 बाज़ारों में आते हैं या किसी भी बाज़ार में कोई चीज़ ख़रीदने के लिए आते हैं तो किन मुश्किलात का सबसे पहले आपको सामना करना पड़ता है? मैडम सारे तो पहले तो इत्थे अपना 8 बाज़ारां दे विच पार्किंग का इन्ना ज़्यादा मसला है। मेरे मोबाइल का थोड़ा जिहा कम सी, अपना होने वाला कोई LCD का मसला सी। मैं मैडम आया कचहरी बाज़ार ते बिल्कुल ही वो वाम का ना सबर जरा वो मेरे ख्याल नाल खत्म हो गया। वो किन्नी कुछ देर सबर कर सकते हैं? तो अवाम तो वो दुकानदार तो ला लो कि वाम दे कोई मोटरसाइकिल उदा कोई साइकिल लैके चल जाना, तो मैडम वो दुकानदार उन्होंने गल पै रहे, दुकानदार भी की करन क्योंकि रस्ता तो बंद है। क्योंकि असीं सुनिया सी कि अपना थोड़ा जिहा टाइम रहिंदा है ये कंप्लीट होने च, लेकिन मैडम इत्थे देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कहता कि ये 5-6 माह दे विच ये कंप्लीट होवेगा। तो वो रही गल दूसरे बाज़ारां दे विच, वो फिर जिहड़े मैडम इधर वाला जिहड़ा काम है ज़ाहरी गल को जिहड़ी ट्रैफिक वो दूसरे बाज़ारां दे विच भी उत्थे भी वो वाम बहुत ज़्यादा आ। असीं आ देख भी रहे हैं पिछे कि मोटरसाइकिल, रक्शा, साइकिल, हर चीज़। फिर साडी माशाअल्लाह जिहड़ी पाकिस्तानी वाम है वो किसी दे विच कोई सबर नां दी चीज़ नहीं हैगी। हर बंदे नूं ये कि मैं उत्थों अगे निकल जा, मैं जल्दी जल्दी पार्किंग कर ला, मैं जल्दी जल्दी अपना काम निबेड़ा तो मैं इत्थों जावां। ट्रैफिक का जिहड़ा बहुत ज़्यादा मसला मेरे तो ख्याल नाल मैडम इत्थे कोई जिहड़े कोई वार्डन वाले ने तो मेरा ख्याल कहता कि हर बाज़ार दे विच कोई 4 ਤੋਂ 5 वार्डन वाले होने चाहिए आ कि वार्डन वालियां दा भी हक बनदा कि ज़रा प्यार दे नाल आवाम नाल गल करन। जब आप यहाँ विज़िट करते हैं तो क्या आपको कभी वार्डन वाले नज़र नहीं आए? मैडम जे बाज़ारों के बाहर खड़े हैं, जैसे जो कचहरी बाज़ार के बाहर खड़े हैं या चनियोड़ बाज़ार के बाहर, अंदर नहीं मैंने नज़र नहीं आए अंदर कहीं भी कि जो वार्डन वाले वो कहीं पे भी नज़र आए। बहुत कम नज़र आ रहे हैं वार्डन वाले। लेकिन मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगा कि चलो ताजरों का तो मसला तो है ही है, लेकिन जो आम शहरी का वो भी इतना ज़्यादा मसला है कि आम शहरी कोई चीज़ ख़रीदने के लिए बाज़ार नहीं आ सकता, अपनी फैमिली के लिए तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता। ना वो अपनी फैमिली के साथ वो आके क्या करेगा। अभी मैंने वो मोटरसाइकिल जो चनियोड़ बाज़ार में खिलारी हुई है, मुझे नहीं पता कि मैं इधर वो देख के 41 आ गया हूँ कि शायद
कि हमारी जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, और जो बाज़ारों में जो काम हो रहा है अभी वो चंग बाज़ार में भी वो इसका कंप्लीट नहीं हुआ कचहरी बाज़ार में, तो चंग बाज़ार में मैडम आप देख। अच्छा मुझे बताइएगा सर कि पार्किंग का जो मसला है, आप सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ पार्किंग का यहाँ मसला है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है? मैडम पार्किंग का तो मसला हैगा या फिर मिट्टी घट्टे का इन्ना ज़्यादा मसला है, कोई पानी का कोई अपना छिड़काव नहीं हैगा, तो पता नहीं क्यों अपना मैं समझदा है कि अच्छे आदमी हैं डीसी साहब, वो क्यों तवज्जो नहीं हो रही, ਜਾਂ पता नहीं वो बाहर वालियां सड़कां वगैरह ज़्यादा शुरू हो गई पूरे फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਧਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਮ ਦਾ ਕਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੀ ਵਾਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤਰੋਂਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛਣਕਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਵਾਮ, ਤਾਜਰ ਤੇ ਮਖਸੂਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਜਰਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਮ ਹੈ ਮੈਡਮ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਡਮ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 70 ਤੋਂ 80 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 1000 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन आपने ताजरों की भी बात सुनी, आपने शहरियों के मसाइल भी सुने, आपने देखा कि यहाँ पे ताजरों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो जो है ब्यूटिफिकेशन काम को ज़रा फास्ट करें, ताकि जो ताजिर हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके और वो अपनी रोज़ी जो है वो सुकून से कमा सकें, और शहरी भी जो है ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बआसानी आके ख़रीद सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।